اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 23 حضرت مصعب بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مختلف قبائلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دین حق دینے کے لیے نکلے تو میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ ہم نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم آگے بڑھ گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں بتایا کہ ہم شیبان بن ثعلبہ کے لوگ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ لوگ بہت اہم ہیں اور ان کا تعلق بڑے معزز قبیلے سے ہے۔ دنیاوی جلوہ جلال کے لحاظ سے یہ بہت بلند ترین ہے۔ وہاں اس وقت بنو شیبان کے سرکردہ سرداروں میں سے مفروق بن عمرو، معانی بن قبیصہ، نعمان بن شریک اور حضرت مصعب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اگرچہ مفروق بن عمرو کی فصاحت اور بلاغت اور فن گفتگو میں بہت سا فوقیت حاصل تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کی تعداد دریافت کی۔ مفروق نے باہستہ جواب دیا کہ ہم 1000 سے زیادہ ہے اور 1000 افراد قلت تعداد کی بنا پر میدان کارزاز میں مغلوب نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی دشمن سے لڑائی کیسی رہی؟ مفروق جواب میں بولا کہ دشمن کے قبیلے میں میدان کارزاز میں ہمارا غیظ و غضب پورے شباب پر ہوتا ہے اور ہم اپنے گھوڑوں کو اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اسلحہ ہمیں اپنے مال اور دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ میدان میں کبھی ہمارا پلہ باری ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے دشمن کا۔ پھر مفروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ قریش نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاور پر اترے ہوئے ہیں۔ میں تم پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ مفروق نے دریافت کیا اور اس کے علاوہ کوئی اور پیغام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیاتیں پڑھی جن کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی عائد کی ہے۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، اور تم کو بھی رزق دینے والا ہے اور ان کو بھی، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور کسی بھی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہوا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم سمجھ بجھ سے کام لے لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت بہترین ہو، اور اس وقت تک کہ اپنے عمر تک وہ پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری میں کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر تمہیں پروندہ نہ کرے۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تم پر کی ہے، شاید کہ تم گچروئی سے بچو۔ جب بنو شیبان کے دانشور مفروق نے یہ کلام سنا تو فوراً کہا کہ اللہ کی قسم یہ زمینی کلام نہیں ہے، یہ تو مجھے آسمانی کلام معلوم ہوتا ہے۔ اتنا شیریں، اتنا سادہ، اس قدر فصاحت اور بلاغت سے بھرپور اور ایسا اثر انگیز کہ کیا کہنے۔ پھر اس نے کہا کہ جناب من صلی اللہ علیہ وسلم لطف آ گیا، کچھ مزید اس جیسا کلام سنا کر محفوظ اور لطف اندوز ہونے کا موقع دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ مفروق نے یہ سن کر برملا کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اعمال کی تلقین کرنے والا اتنا بہتر کلام میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی مرتبہ سنا ہے۔ اس کے بعد دہانی بن قبیصہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کہی اور قبول اسلام کے لیے کچھ موقع کی مہلت طلب کی۔ اس کے بعد بنو شیبان کے ماہ ناز، شاہ سوار اور قابل عرش بہادر مصعب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔
وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ ایران سے ان کا معاہدہ ہے کہ ہم کسی نئی تحریک کو قبول نہیں کریں گے، لہٰذا قبول اسلام کے لیے وقف درکار ہے۔ البتہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی امداد کی پیشکش کی کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام میں تثبت کی وجہ سے مسترد کر دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اپنے پیغام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کو ایمان لانے کی صورت میں دنیاوی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی بشارت دے دی۔ اس پہلی ملاقات میں تو عظیم جرنیل حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا شرف حاصل نہ کر سکے، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی بشارت انہیں ضرور مل گئی، جو آنے والے وقت میں سچ ثابت ہوئی۔ چنانچہ وہ حلقہ بگوش اسلام میں ہوئے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن بظاہر کسی مصلحت کی بنا پر انہوں نے اعلان نہیں کر دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 اسلامی لشکر ترتیب دیا، اور اسلام کے خلاف اڑنے والے مختلف سرزشوں کو دبانے کے لیے انہوں نے مختلف سمتوں میں انہیں روانہ کر دیا۔ بحرین، یمانہ اور ایران کے سرحدی علاقوں میں چونکہ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد، اس لیے حضرت علاء بن حضمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بنو شیبان سے رابطہ قائم کیا۔ بحرین میں آباد قبیلہ بنو ربیعہ مرتد ہو چکا تھا، چنانچہ بنو شیبان کے کڑیل جوان شاہ سوار حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلامی کے قائد کا ساتھ دیتے ہوئے مرتدین کا قلعہ قمیض کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں اسلامی قائد حضرت علاء بن حضمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال میں ایرانیوں اور ان کے خلیف مرتدین کی سرکوبی میں نمایاں کردار ادا کیا، اور بحرین کے 2 مشہور شہروں قتید اور بحجر میں قبضہ کیا، اور خلیج کے انتہائی شمالی علاقے تک پیش قدمی کی، جہاں دجلہ اور فرات سمندر میں ایک ساتھ گرتے تھے۔ سرزمین عراق پر حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر باری برکم حملے کیے، اور انہوں نے اس مہم کو تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمانہ میں مقیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائیے، اور حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق پہنچتے ہی ایرانی فوج کی سربراہ حمزہ کی طرف ایک خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو تو تمہیں امان ہے، جزیہ ادا کرو گے تو تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں کرو گے تو پھر میں تمہاری طرف ایک ایسی قوم کو لے کر آ رہا ہوں جو سے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنے کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ حمزہ نے اپنی طاقت کے گمنڈ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اور مقابلے کے لیے بصرہ کے قریب شط الغرب کے شہر کا قازمہ میں ایرانی لشکر کی قیادت کرتا ہوا پورے تمطراق سے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے کی قیادت حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور اسے ایرانی لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ بنو شیبان کے شاہ سواروں نے حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایرانیوں سے پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ شکست خوردہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ لشکر اسلام کے وہ عظیم فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم بھی آیا۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار تو لے لیے، لیکن مال غنیمت لینے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ اس پر بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو عظیم الشان فتح عطا کی ہے۔ جنگ ذات السلاسل میں ایرانی فوج نے پستائی اختیار کیا، اور علاقہ مسکر میں دریائے شہی کے کنارے میں جمع ہوئے تاکہ تازہ دم ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا، اور یہ منظر دیکھ کر دشمن ایرانی دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور کسی بھی وقت لشکر اسلامی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ فوراً واپس پلٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا حکم صادر کیا۔ لشکر اسلام نے جب ایرانیوں پر اچانک حملہ کیا تو ایرانی سنبھل نہ سکے اور لذت آمیز شکست کا داغ لے کر پستہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ
مدینہ منورہ روانہ کیا اور خود علاقہ مزار میں مقیم رہے۔ اس مارکے کو جنگ سنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دریائے سنے کے کنارے پر لڑی گئی تھی۔ عظیم جنرل حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مارکے میں ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت معنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مارکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، اور اس غزوے کے علاوہ کئی اور غزوات میں حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ اور جب ایرانی لشکر حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اسے دھکیلتے ہوئے مدائن کی طرف لے گئے۔ ایرانی بری طرح شکست کھا گئے اور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلامی لشکر کے جنرل حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم الشان فتح نوید کا پروانہ ارسال کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ مرتدین میں سے جو تائب ہو چکے ہیں ان کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں لشکر اسلام میں شامل کرنے کی اجازت دے دے تاکہ ان کی توانائی اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب انتظار کیا دربار خلافت سے کوئی جواب نہ آیا تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خود مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر سب بہت افسردہ ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہے اور موت کے سائے ذرا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز قابل قدر ہے اور میرا کوئی پتہ نہیں کہ آج کا دن پورا کر سکوں یا نہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تو حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ دم فوج دے کر محاذ پر روانہ کر دینا، اور دیکھو کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس مہم پہ رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اگر شام فتح ہو جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دینا کہ وہ اپنے لشکر عراق لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر سے پہلے ہی لشکر کو ایرانیوں سے نسبدار آزما ہونے کے لیے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر ولولہ انگیز خطاب کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجاہدین نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھے اور حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام جہاد پر لبیک کہتے ہوئے ایرانیوں کے ساتھ نسبت تعامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اسلامی لشکر کٹن راستوں کی نشیب و افروز سے گزرتا ہوا کوفہ کے قریب خیمہ زن ہو گیا۔ چند دن کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان نمارک کے مقام پر گمسان کا رن پڑا۔ ایرانی فوج کے جنرل حامان کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی ایرانی فوج کو دبدبا کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین اسلام کو اس قدر میدان میں کثیر و تعداد میں مالی غنیمت ہاتھ لگا اور مالی غنیمت کا 5واں حصہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کے لیے بیچ دیا گیا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ عظیم جنرل حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشگوار موقع پر اپنے جذبات کو اشعار میں پیش کیا۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خیالات حقیقت کا روپ دار گئی۔ مجاہدین کے تیز رفتار گھوڑوں نے دریائے دجلہ فرات کے دائیں بائیں کناروں پر فاتحانہ دوڑ لگایا اور جشم و فلک نے دیکھا کہ نمارک کے بعد سقایا اور سقاقہ کے بعد جسر اور جسر کے بعد بیوق جیسے اہم ترین علاقے بھی فتح ہوتے چلے گئے۔ مارکہ نمارک میں جب ایرانی عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے تو ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم نے شاہ ایران کے خالہ زاد بھائی اور ریاست کسر کے مہاراجہ نشی سے کہا کہ اپنی جاگیر پر نظر دوڑائے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے جوان مردی کا مظاہرہ کرو۔ ہمارا دشمن اس جاگیر کو ہڑپنے کے لیے پرتول رہا ہے۔ کشکر میں عمدہ کھجوروں کے بے شمار باغات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور عمدہ کھجوروں کی وجہ سے یہ ریاست پوری دنیا میں مشہور تھی، اور لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایرانی فوج مارکہ نمارک میں شکست کھانے کے بعد شاہ ایران کے خالازاد بھائی نرسی کے جاگیر کشکر کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا بلا تاخیر تعاقب کرے تاکہ وہ وہاں پناہ گزیر ہو کر ہمارے خلاف تیاری نہ کر سکے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام کی قیادت کرتے ہوئے کشکر کے مشہور شہر اوسط کے قریب شقاطہ کے مقام پر ایرانی فوج کو چالیا اور ایسا پرزوردار حملہ کیا کہ وہ سنبھلے نہ ہوئے تھے، اور یہاں بھی شکست کا وہ مقدر بنی وہ میدان جنگ میں بہت ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
اسلامی لشکر کو کثیر مقدار میں مالی غنیمت ہاتھ آیا۔ عمدہ کھجوریں، طرح طرح کی لذیذ کھانے اور مہاراجہ نرسی کے بیش قیمت خزانے قبضے میں آئے۔ مہاراجہ نرسی اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی دل پسند جاگیر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا اور باقی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ اس مقام پر جو جنگ لڑی گئی اس مارکہ سقاطیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مارکہ جسر میں جو نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب ایرانی افواج مارکہ سقاطیہ میں عبرتناک شکست سے دوچار ہونے کے بعد واپس لوٹے تو رستم نے دریافت کیا کہ پوری ایران میں عربوں کے خلاف نبرد ادا ہونے کے لیے سخت جان کون ہو سکتا ہے۔ سب نے بہم جازوہ کا نام لیا۔ اسے بو والا سرکار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی طاقت سے گمنڈ میں عبرت و نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر اپنی بوؤں کو آنکھوں سے اوپر کی جانب چڑھائی رکھتا تھا کہ اسے دیکھنے والا پہلی منظر میں خوفزدہ ہو جائے۔ ایرانی فوج کے جنرل رستم نے بہم جازوہ کو لشکر دے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا اور خطرناک ہاتھی بھی اسے دے دیے گئے تاکہ میدان میں جم کر مقابلہ کیا جا سکے، اور ایرانی جھنڈا بھی اسے تما دیا گیا تاکہ اس کی لاج رکھنے کے لیے سر توڑ کر کوشش کی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس مارکے میں لشکر اسلام کے سالار اعظم تھے اور ان کے ہمراہ مسعود بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جوان مرد، بہادر، نڈر اور تجربہ کار جنرل بھی تھے۔ دریا فرات کے کنارے لشکر اسلام خیمہ زن ہو گئے اور دوسرے کنارے ایرانی جنرل بہم جازوہ اپنے فوج اتاری اور یہ پیغام لشکر اسلام کے سالار کی طرف بھیجا: ہماری طرف آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ دریا فرات کو عبور کر کے ہمارے مقابلے کے لیے آئیے، یا ہمیں دعوت دے کہ ہم دریا کو عبور کر کے آپ کے مقابلے کے لیے آئے۔ جو بھی صورت منظور ہو اس سے ہمیں آگاہ کرے۔ لشکر اسلام سے یہ آواز بلند ہوئی کہ ہمیں ہرگز دریا عبور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت سلیق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر مجاہدین نے اپنے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دشمن پر حملہ کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بوقت ضرورت بھاگ جانے کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایرانی سخت جان قوم ہے اور اس کے مقابلے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دریا عبور کر کے ان کی طرف گئے تو یہ ہمارا لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لشکر اسلام کے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دینی غیرت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دریا ہم ہی عبور کریں گے، ہم موت سے نہیں ڈرتے اور یہ دریا کی موجیں ہم سے آشنا ہیں۔ سلیق رضی اللہ تعالی عنہ: مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے بزدل ہو گئے ہو۔ حضرت سلیق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: واللہ میں بزدل نہیں ہوں اور نہ ہی میں جہاز سے پہلو اختیار کر رہا ہوں۔ ہم تو آپ کی خدمت میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ پیش کیا تھا تاکہ لشکر اسلام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو دریا فرات کا عبور کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی سب سے پہلے حضرت سلیق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ میں نے جو مشورہ دیا تھا وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلے اسی جوان مرد مجاہد نے دریا کو عبور کیا۔ ڈاکٹر ہیکن اپنی کتاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھا ہے کہ اس مارکے میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے کچھ ہی کم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دریا کے کنارے پر ہی دشمن فوج بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی۔ لشکر اسلام کے لیے اتنی ہی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ سب بندی کر کے دشمن پر حملہ آور ہو۔ ایرانی فوج کے جنرل نے پیش قدمی کے لیے ہاتھوں کو کنگریاں پہنا کر رکھے تھے اور ان کی جکار سن کر مجاہدین کے گھوڑے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹے تھے، جسے اسلامی لشکر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مجاہدین اسلام گھوڑوں سے نیچے اترے اور دس بدس لڑائی شروع ہو گئی۔ ایرانی فوج کے ہاتھی اسلامی پیادہ فوج پر پھول پڑے اور اسلامی لشکر کے جنرل حضرت عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ ہاتھوں کی تنابیں کاٹ دو اور ان پر سواریوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرو۔ اب میدان میں کامیابی کی یہی ایک صورت باقی تھی۔ مجاہدین نے اپنے قائد کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے ہاتھیوں کی سواریوں کو نیچے گرانے کی سرتوڑ کوشش جاری کی اور حضرت عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے بڑھ کر سفید ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ہاتھی نے غضبناک ہو کر ان پر حملہ کیا جس سے وہ نیچے گر گئے۔ ہاتھی نے اپنا پاؤں ان کے سینے پر رکھ دیا جس سے ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ جام شہادت نوش کر گئی۔ مجاہدین یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر پریشان ہوئے لیکن پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے لگے۔ ہاتھی پر زوردار حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ وہ یوں گرا جیسے پہاڑ کا توڑا ہوا دڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایک جوان مرد مجاہد آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کرنے والے امیر لشکر کے ہاتھ سے گرا ہوا جنڈا تھام لیا اور اسے لہراتا ہوا آگے بڑھا
لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور اسی طرح کے بعد دیگر 7 مجاہدین جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غم کی حالت میں اور اسلامی لشکر کو پہنچنے والی ناقابل تلافی نقصان پر کف افسوس ملتے ہوئے آگے بڑھے اور جھنڈا ہاتھ میں لیا اور باقی مانندہ لشکر اسلام کو بچانے کی تربیت کو بروکار لاتے ہوئے مجاہدین کو پل کے راستے سے دریا کو واپس عبور کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ لشکر کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کامیاب جرنیل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ فوج کو مختلف پینتروں تبدیل کرنے کی تلقین کرتا رہے، اگر آگے بڑھنا مفید ہو تو آگے بڑھنے کا حکم دیتا رہے اور اگر پیچھے ہٹنے میں فائدہ ہو تو پیچھے ہٹنے کا حکم دینے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال دریا فرا کا پل خراب کر دیا گیا اور اسے مرمت کرنے کے لیے باقی مانندہ مجاہدین کو سلامتی سے دریا کے پار لے جانے میں کامیاب ہو گئی، اور سب کے بعد امیر لشکر حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پل کے راستے دریا کے پار آئے۔ اس وقت وہ زخمی حالت میں تھے۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر حضرت عروہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شکست سے آگاہ کیا جائے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کا حرام برپا ہوا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سنتے ہی افسردہ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، میدان جنگ میں ایسے مواقع آیا ہی کرتے ہیں جہاں فتح کی خوشخبری کا تمہیں انتظار ہوتا ہے، وہاں شکست کی غمناک خبر سننے کا دلوں میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ نہر یا دریا کو عربی زبان میں جسر پل کہا جاتا ہے۔ دریائے فراق کے اس پل کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کے ذریعے شکست خوردہ لشکر اسلام واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ اسی لیے یہ مارکہ جنگ جسر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس جنگ میں سپہ سالار ابو عبیدہ بن مسعود کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے لشکر اسلام کو بے بہا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کو دریا عبور کرنے کے لیے لشکر اسلامی پر پیش قدمی کا موقع دیا جاتا اور اسی طرح لشکر اسلامی کا بھلا باری ہوتا اور آسانی سے ایرانی لشکر کو تیار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن امیر لشکر کی طبعی صلاحیت اور تیزی اور ترائی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا، جس کا خمیازہ پوری لشکر کو بھگتنا پڑا تھا۔ عراقی سرزمین دریائے فراق سے نکلنے والی نہر بیوب کے کنارے برپا ہونے والے مارکے کو جنگی بیوب کے علاوہ یوم الاشعار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس روز 100 مجاہدین میں سے ہر ایک نے 10 ایرانیوں کو قتل کیا تھا، اسی لیے اسے یوم الاشعار ڈے آف دا 10 کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ مارکہ سن 13 ہجری میں برپا ہوا تھا اور اسے جنگی میدان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں میدانی فوج کا سپہ سالار مہران حمدانی تھا۔ اس مارکے جسر میں شکست کھانے کے بعد بیشتر مجاہدین مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند مجاہدین اسی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور ان کے ساتھ ہی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حکومت طلب کی۔ امیر المؤمنین نے کچھ عرصے کے بعد حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف فوجی امداد بھیجی۔ قبیلہ ازر کے کچھ لوگ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ شام میں مصروف جہاد لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر المؤمنین نے انہیں عراق میں موجود مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی ترغیب دی اور وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جہاد میں حصہ لے۔ ادھر ایرانی فوج کے جنرل رستم اور فیروزان کو علم ہوا کہ مدینہ سے تازہ تم فوج عراق پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور مہران حمدانی کو امیر لشکر بنا کر مقابلے کے روانہ کر دیا۔ دونوں فوجیں نہر بیوب کے کنارے آمنے سامنے آ گئی۔ ایرانی فوج نے اپنی لشکر کو 3 صفوں میں منظم کر لیا اور ہر صف میں ہاتھی سوار بھی تھے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو منظم کر کے ارشاد فرمایا کہ میں 3 مرتبہ نعرہ بلند تکبیر کروں گا۔ آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے پوری طرح حملے کے لیے تیار ہونا ہے، اور جب میں چوتھا نعرہ بلند کروں گا تب یکدم اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑنا ہوگا۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی پہلا نعرہ بلند ہی کیا تھا کہ ایرانی فوج نے حملہ کیا۔ گمسان کا ران پڑا۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کو جوش و جذبہ دلاتے ہوئے پکار رہے تھے کہ مجاہدوں آگے بڑھو، آج مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مارکہ جسر کا بدلہ چکانے کا سنہرے موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگاؤ۔ اہل مدینہ کی نگاہیں تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ تم جیسے جیالو سے مجھے یہی امید تھی کہ آج جم کر مقابلہ کرو گے۔ مجاہدین نے میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایرانیوں سے حیرت انگیز مقابلہ کیا، جس سے ایرانی فوج کو شکست فاش ہوئی اور یوں مارکہ جسر کی شکست کا بدلہ چکا دیا گیا۔
جنگ بیوک میں اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہونے سے اہل مدینہ میں خوشیوں سے جھوم اٹھی۔ جنگ بیوک شاندار کامیابی تو حصے میں آئی، لیکن مارکہ جسر میں لگنے والا حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم اور زیادہ خراب ہو گیا۔ دن بدن یہ زخم گہرا ہوتا چلا گیا اور آخرکار اسی جان لیوا زخم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان افرین کے سپرد کر دی۔ تو ہماری آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات دور کرے اور ہماری زندگی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو فوری طور پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔